بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ حاصل و محصول۔ کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے، یہ کوئی ماما سے پوچھتا۔ وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی۔ اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی، کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ 3واں مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا۔ جب ایک رات سالار نے اسے نیند سے جگایا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید ایسی ہی کیفیت سالار کی تھی، کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر عثمان اور وہ یہی ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اس سے یہ خبر چھپا لینی چاہیے۔ سکندر عثمان کا خیال تھا امامہ کو یہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے، اور امامہ چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی، ایک انسان کے طور پر، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے 2 اتنے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، ایک دوسرے شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ اور وسیم تو بہت کم اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا۔ وہ اگلے کئی گھنٹے گم سم، آنسو بہائے بغیر، سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی تھی، یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی، اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکے گی، پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، سانس نہیں لے سکے گی، جی نہیں سکے گی۔ کوئی ایسے تو نہیں جاتا، ایسے۔ اس کی حالت دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ سالار نے اپنے ایک کزن ڈاکٹر کو بلایا تھا گھر پر ہی اسے دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی، یوں جیسے اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو 2 دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر
ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا، اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا تھا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھیں۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا تو سالار نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم الدین ان کے ہمسائے تھے۔ ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاشم الدین کے گھر جا کر ان سے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس صدمے میں بھی ہاشم الدین نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر عثمان کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ انہوں نے سالار سے اپنے خدشات کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کر لینے سے روک نہیں سکے تھے۔ ہاشم الدین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ سالار کو ان کے گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے۔ سالار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ تمہیں اگر گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو، وہ اجازت دیں تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود سالار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی حامی بھر لی تھی، مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو چیز سالار اسے نہیں سمجھا سکا تھا وہ اس فون کال میں ہاشم الدین نے سمجھا دی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی، اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے اور اسے گالیاں دیتے رہے تھے۔ تم لوگ اور ہم لوگ، فرق کتنا بڑا تھا۔ امامہ کو یاد آ گیا تھا۔ آج بھی اس سب کے بعد بھی، اس غم کے ساتھ بھی اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے وہ مذہب چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا وہ ایک دن گڑ گڑاتے ہوئے اس کے پاس آ کر معافی مانگے گی، اور وہ آج یہی کرنے جا رہی تھی۔ پر کیوں کرنے جا رہی تھی؟ خون کا رشتہ تھا، تڑپ تھی، وہ کھینچی تھی ان کی طرف۔ اب جب اسے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا، پر خون کا رشتہ صرف اسی کے لیے کیوں تھا؟ تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سوا اور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس تھے اور اس کے پاس سالار تھا، لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا، محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معاف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو غم اسے وہاں کھینچ کر لایا تھا وہ غم اس گھر میں جا کر پچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم الدین کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اس گھر میں اور اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہا تھا۔ اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا۔ وہ ایک کھڑکی جو پچھواڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے، وہ آندھی کے زور سے بند ہو گئی تھی۔
اب اس کھڑکی کو دوبارہ کبھی نہیں کھلنا تھا۔ وہ سالار سکندر کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کچھ وقت لگنا تھا۔ امامہ بھی ایسا ہی سمجھتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود تنہائی نے امامہ کے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ سالار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں 3 دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو کہیں 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی، اور واپسی پر وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر وہ دوبارہ سو جاتا تھا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کے 8ویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی، اور تنہائی کا یہ دورانیہ سالار کے گھر آ جانے کے بعد اس کے سو جانے پر اور بڑھ جاتا تھا۔ ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج اور ایک کچن ایریا کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ جا کر کچھ وقت گزار سکتی۔ گھر کا کام بھی بہت مختصر تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا۔ نیند اسے آتی نہیں تھی اور گھر میں کوئی مشغلہ نہیں تھا صرف سوچنے کے علاوہ۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتی اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی۔ اسے وہ سینکڑوں میسیجز اب جیسے زبانی حفظ ہو چکے تھے، لیکن پتہ نہیں خود اذیتی کی وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اپنے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا۔ اسے وہ کہاں پھینک آتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بستر پر صبح نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے یہ خیال آتا تھا، ایک اور دن، پھر وہی روٹین، پھر وہی تنہائی، وہی ڈپریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی، اور سالار ایک بار پھر اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کرتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ 14 گھنٹے تک اپنے کاموں اور سفر سے خوار ہونے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر آنے پر بھی امامہ کے کہنے پر کہیں بھی چلنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ کہیں نہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک، لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا، اور رات کو جب گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے شروع کر دیے تھے۔ جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا، اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا۔ وہ بہت دیر چپ رہی، یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے جو کہا تھا، اس نے سالار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا۔ 2 دن پہلے بھی میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھرائی، اور وہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصے اور یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنی شروع کی تھی۔ وہ اگر وہموں کا شکار ہو رہی تھی
تو وہ اس بات سے واقف بھی تھی اور اس سے فرار چاہتی تھی، تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم کیسے میرے ساتھ جا سکتے ہو؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے، سالار نے جواباً اس سے کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں ماما کی آواز بھرائی، وہ کہہ نہیں پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے، یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑو، اپنا کیریئر چھوڑو، تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں، میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نارمل نہیں کر پا رہی، اور اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی وہ بولتے بولتے رک گئی۔ صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں تھیں جو نہیں تھمی تھیں۔ سالار، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے ہو، تم بہت قابل ہو، تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ I am a worthless woman. I am a nobody. تمہیں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے، میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑیاں نہ بن جائے۔ اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اس نے عجیب بات کہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہی ہو؟ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سالار پتہ نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہی مطالبہ دہرایا تھا، میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی، مجھے سیدہ اماں کے پاس جانا ہے، میں وہاں رہ لوں گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ سیدہ اماں نہیں، تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ، اگر وہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ سالار نے یکدم کچھ سوچ کر کہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے انہی کے پاس بھیج دو۔ وہ ایک لمحے کے بھی تأمل کے بغیر تیار ہو گئی تھی۔ اگر تم وہاں جا کر خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ واپس کب آؤ گی؟ وہ پہلا موقع تھا۔ ساری گفتگو میں جب امامہ نے اس سے نظریں ملائی تھیں۔ یہ دل بس خواری کا نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھتا ہے جیسے عزت کوئی شے ہی نہیں، بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ وہ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد تھا، اور رسی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کے گلے میں محبت کی رسی ڈالی تھی۔ رسی تھی، زنجیر نہیں تھی، لیکن بیڑی سے زیادہ بڑی اور کڑی تھی۔ امامہ کو لگا تھا وہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اور نظریں ملا کے کرنا ہی کیا تھا؟ کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے۔ جو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے، ساری خامیاں اپنے اندر تھیں۔ سالار کو وہ جیسے بدقسمتی کے اس چنگل سے آزاد کرنا چاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے پھنسی ہوئی تھی۔
اور شاید پھنسا ہی رہنا تھا اسے۔ اس کی بے لوث بے مول محبت کا وہ اتنا صلہ تو دیتی اسے کہ اس بدقسمتی میں اسے نہ گھسیٹتی، اسے آگے بڑھ جانے دیتی۔ واپس آ جانا۔ اس کی لمبی خاموشی کو سالار نے مختصر زبان دی تھی۔ مشورہ نہیں تھا، منت تھی، خواہش نہیں تھی، بے بسی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ امامہ نے اس کی بات خاموشی سے سن کر خاموشی سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی اور جیسے کسی قید سے چھوٹ آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے سے پہلے وہ گھر میں پڑی ہوئی اپنی ایک ایک چیز وہاں سے ہٹا آئی تھی، یوں جیسے رگڑ رگڑ کر سالار کے گھر اور زندگی سے اپنے وجود اور یادوں کے سارے نقوش کو مٹا دینا چاہتی ہو، جیسے سالار کی زندگی کو ہر اس نحوست سے پاک صاف کر دینا چاہتی ہو جو اس کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی تھی۔ سالار کو اس کا احساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دور ہو جائے لیکن ٹھیک ہو جائے۔ جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھر دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا اب وہ گھر ٹوٹنے والا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ مت جاؤ۔ وہ ٹیکسی کے آنے پر اس کا بیگ اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہینڈ کیری کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی اور اس نے ہینڈ کیری بھی دوسرے سامان کے ساتھ سالار کو تھمانے کی کوشش کی تھی۔ جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا، بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا۔ بہت دیر سالار اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے رہا تھا، پھر اس نے بہت دل گرفتی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ لمس امامہ کے ساتھ آیا تھا، اس قید سے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کرتا رہا تھا۔ کئی سال بعد وہ ایک بار پھر ڈاکٹر سبتلی کے گھر پناہ کے لیے آئی تھی اور اسے اس بار بھی پناہ مل گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور اس کی بیوی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھے اور وہاں ان کے پاس آ کر کم از کم کچھ دنوں کے لیے امامہ نے یوں ہی محسوس کیا تھا جیسے وہ کسی قید تنہائی سے نکل آئی تھی، مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ بے چینی اور بے قراری یہاں بھی ویسی ہی تھی، اور ڈاکٹر سبتلی، ان کی بیوی اور سیدہ عامہ کی محبت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالار اسے روز فون کرتا تھا، کبھی وہ کال ریسیو کر لیتی، کبھی نہیں، کبھی وہ اس سے لمبی بات کرتی، کبھی مختصر بات کر کے فون رکھ دیتی۔ پتہ نہیں کتنے دن تھے جو اس نے اسی طرح گزارے تھے، سوتے جاگتے، یا پھر کبھی وہ گھر سے بے مقصد نکل پڑتی، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اور سارے شہر میں گھومتی پھرتی۔ چلتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر اس کے ذہن کو وقتی طور پر بھٹکا دیتے تھے، اس کی سوچ کو اس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی پر لے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور نہر کے ساتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ شہر سے ہی باہر نکل آئے تھے۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر نہر کے پانی پر بہتی بیکار چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ بھی پانی پر بہنے والی بیکار چیز تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر چلتی رہی تھی، پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں موسم سرما میں نہر میں بہتا ہوا وہ پانی برسات کے پانی کی طرح تیز رفتار نہیں تھا، نہ ہی پانی اتنا زیادہ تھا، لیکن اس لمحے وہ اسے عجیب انداز میں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یوں جیسے وہ اسے اپنے اندر اترنے کے لیے پکار رہا ہو۔
چند لمحوں کے لیے وہ اس خنکی کو بھی بھول گئی تھی جو اس کے سویٹر اور شال کے باوجود اس کے جسم کو شل کرنے لگی تھی۔ نہر کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے اونچے لمبے درخت ہوا سے ہلتے تو ان کے پتوں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر نہر کے پانی پر پڑتیں، لگتا بھر کے لیے اسے روشن کرتیں، غائب ہو جاتیں۔ بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس پانی میں اترنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے وہاں آگے نیچے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھا دیتی، کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ یہ ذرا گٹھا تو بندھوا دے میرے ساتھ بیٹی۔ وہ ایک 70-80 سالہ دبلی پتلی سانولی رنگت اور جھریوں سے بھرے چہرے والی ایک بوڑھی عورت تھی جو ایندھن کے لیے وہاں درختوں کی گری ہوئی خشک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک چادر نما کپڑے میں باندھنے کی کوشش میں اسے مخاطب کر رہی تھی۔ وہاں دور دور تک ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی کب اور کہاں سے یکدم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کچھ کہے بغیر نہر کے کنارے سے ہٹتے ہوئے اماں کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ گٹھا اتنا بڑا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت کبھی بھی اس گٹھے کو سر پر نہیں اٹھا پائے گی، لیکن اس بڑھیا نے امامہ کی مدد سے بڑے آرام سے وہ گٹھا سر پر اٹھا لیا تھا۔ ذرا میری بکری کی رسی مجھے پکڑانا۔ اس بوڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دامن میں اگی گھاس چرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کہا تھا۔ امامہ کو ایک لمحے کے لیے تامل ہوا، لیکن پھر اس نے جا کر تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد اس بکری کی رسی پکڑ ہی لی تھی۔ آپ چلیں، میں ساتھ چلتی ہوں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ امامہ کو خیال آیا تھا کہ وہ اتنے بڑے لکڑیوں کے گٹھر کے ساتھ بکری کو کیسے تھامے گی۔ بس یہ یہاں آگے ہی جانا ہے، ادھر سڑک پار کر کے دوسری طرف۔ بوڑھی عورت نے نہر کے سبزے سے نکل کر سڑک کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا تھا۔ امامہ بکری کی رسی کھینچتی ہوئی چپ چاپ اس عورت کے پیچھے چل پڑی تھی جس کے پاؤں ننگے تھے اور ایڑیاں کھردری اور پیدل چل چل کر پھٹ چکی تھیں۔ امامہ انہی جرابوں کے ساتھ بہت آرام دہ کورٹ شوز پہنے ہوئے تھی۔ اس کے باوجود وہ اس بوڑھی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی جو یوں چل رہی تھی جیسے ٹائلز کے فرش یا کسی مخملی قالین پر چل رہی ہو۔ سڑک پار کرتے ہی امامہ کو 10-20 کے قریب وہ جھگیاں نظر آ گئی تھیں جنہیں اماں اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ وہ جھگیاں بس ٹینٹوں پر مشتمل نہیں تھیں، لوگوں نے اپنی جھگی کے گرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کر کے جیسے احاطے سے بنا لیے تھے جن کے فرش کو مٹی اور گارے سے لیپا ہوا تھا۔ وہ کچھ تعمل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے احاطے میں بکری کی رسی پکڑے اماں کے پیچھے چلتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے احاطے کے کونے میں سر پر لدا ہوا گٹھر اتار پھینکا تھا اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جیسے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی سانس بحال کی تھی۔ بکری تب تک امامہ کے ہاتھ سے رسی چھڑا کر سرکنڈوں کی دیوار کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں اسے باندھا جاتا تھا، اور جہاں زمین پر کچھ مرجھائی ہوئی گھاس پھوس پڑی تھی وہ اب اس پر منہ مارنے لگی تھی۔ احاطے کے ایک دوسرے حصے میں مٹی کے ایک چولہے پر مٹی کی ایک ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی جس سے اٹھنے والی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ احاطہ روح پہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا۔ وہاں نہر والی ٹھنڈک نہیں تھی، ایک آسودہ حرارت تھی، وہ جیسے کسی گرم آغوش میں آ گئی تھی۔ بوڑھی عورت تب تک لکڑیوں کا گٹھر کھول کر اس میں سے کچھ لکڑیاں نکال کر چولہے کی طرف آ گئی تھی۔ ارے تو کھڑی کیوں ہے اب تک؟ بیٹھ کر دم تو لے، میری خاطر کتنا چلنا پڑ گیا تجھے۔ میں نے کہا بھی تھا میں لے جاتی ہوں بکری کو، میرا تو روز کا کام ہے، پیدا ہوتے سے کرتی آئی ہوں محنت مشقت، پر تو شہر کی کڑی ہے، تجھ سے کہاں ہوتی ہے کوئی مشقت۔
اس نے کہتے ہوئے چولہے سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک چوکی کو جیسے اس کے لیے آگے کھسکا دیا تھا۔ میں بھی مشقت ہی کاٹتی آئی ہوں اماں، یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں، امامہ اس سے کہتے ہوئے آگے بڑھائی تھی۔ اس کا خیال تھا بوڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی، لیکن وہ بوڑھی عورت ہنس پڑی تھی۔ بس مجھے مشقت نہیں لگتی، تجھے لگتی ہے، یہی تو فرق ہے، پر تیرا قصور نہیں، سارا فرق جوانی کا ہے۔ جوانی میں ہر چیز مشقت لگتی ہے، بڑھاپا خود ایسی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنا دیتا ہے۔ اس عورت نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس حلیے اور اس جگہ رہنے والی عورت سے ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بہت زیادہ۔ وہ عورت اس بار بھی چولہے ہی کی طرف متوجہ تھی، اور اس بار بھی اس نے بات ہنس کر کہی تھی، مگر لہجے میں تمسخر تھا اپنے لیے جو امامہ تک پہنچ گیا تھا۔ امامہ نے اگلا سوال نہیں کیا تھا، وہ اب اس ہنڈیا اور چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اینٹوں سے بنے مٹی کے چولہے پر رکھی گھسی ہوئی پرانی مٹی کی ہنڈیا میں ساگ اپنے پانی میں گل رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے نہر کے کنارے سے چنی ہوئی جھاڑیاں توڑ توڑ کر چولہے میں پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ آگ کو اسی طرح بھڑکائے رکھنے کی کوشش تھی۔ امامہ مٹی سے لپے ہوئے گرم فرش پر چولہے کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پاؤں سے جرابیں اور جوتے اتار کر اس نے اپنے سرد اور سوجے ہوئے پیروں کو دھوپ سے گرم فرش پر جیسے کچھ حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اماں اس عمر میں بھی پنجوں کے بل بیٹھی لکڑیوں کو توڑ مڑوڑ کر چولہے میں جھونک رہی تھی۔ آگ میں لکڑیوں کے تڑکنے اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساگ کی ہانڈی سے اٹھتی بھاپ اور اس میں پڑتے ابال دیکھتی رہی۔ آدمی کیا کرتا ہے تیرا؟ وہ اماں کے اس اچانک کیے ہوئے سوال پر چونکی، پھر بڑبڑائی۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے جیسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، پھر کہا، کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ اماں نے پھر پوچھا۔ باہر کام کرتا ہے، وہ ساگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پردیس میں ہے؟ بوڑھی عورت نے جواباً کہا۔ وہ بھی اب اسی کی طرح زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اس کی طرح بازو لپیٹ لیے تھے۔ ہاں، پردیس میں ہے، وہ اسی طرح ساگ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو یہاں کس کے پاس ہے؟ سسرال والوں کے پاس؟ نہیں، پھر؟ میں کسی کے پاس نہیں ہوں، ساگ پر نظریں جمائے اس نے بے ربط جواب دیا۔ آدمی نے گھر سے نکال دیا ہے کیا؟ اس نے چونک کر اس عورت کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ پھر تو لڑ کر آئی ہے کیا؟ نہیں، اس نے بے ساختہ سر ہلایا۔ تو پھر یہاں کس لیے آئی ہے؟ سکون کے لیے، اس نے بے اختیار کہا۔ سکون کہیں نہیں ہے۔ وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اسے دنیا میں کیا ڈھونڈنا؟ اس نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ گہری بات تھی اور اس عورت کے منہ سے سن کر اور بھی گہری لگی تھی اسے، جو اس جھگی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھونک رہی تھی۔ پھر بندہ رہے کیوں دنیا میں اگر بے سکون رہنا ہے؟ وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے پوچھا تھا۔ تو پھر کہاں رہے؟ لکڑیاں جھونکتی اس عورت نے ایک لختے کے لیے رک کر اسے دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ پوچھا۔ وہ کچھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے لگی۔ تیرا آدمی کہتا نہیں واپس آنے کو؟ پہلے کہتا تھا، اب نہیں کہتا۔ اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ بیچارہ اکیلا ہے وہاں؟ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ ہاں، اس نے اس بار مدھم آواز میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت اب پلاسٹک کے ایک شوپر میں پڑا ہوا آٹا ایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ تو اکیلا چھوڑ کر آ گئی اسے؟ دھوپ میں پڑے گھڑے سے ایک گلاس پانی نکالتے ہوئے اماں نے جیسے افسوس کیا تھا۔
وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں پھینکتی رہی۔ تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ کرتا تھا۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ خیال نہیں رکھتا تھا۔ ساکھ سے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ اسے بڑے عرصے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا۔ رکھتا تھا۔ آواز اور بھی مدھم ہو گئی تھی۔ اماں اب اس کے پاس بیٹھی اس تھالی میں 2 روٹیوں کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ روٹی کپڑا نہیں دیتا تھا؟ اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ دیتا تھا۔ وہ اپنی آواز خود بھی بمشکل سن پائی تھی۔ تو نے پھر بھی چھوڑ دیا اسے۔ تو نے بھی اللہ سے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ سب کچھ لے کر بھی دور ہو گئی اس سے۔ اماں نے آٹا گوندھتے ہوئے جیسے ہنس کر کہا تھا۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ پلکیں جھپکے بغیر وہ صرف اماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تجھے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ کوئی دوسری عورت لے آئے گا وہ؟ نہیں۔ اس بار آٹا گوندھتے اماں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تجھے پیار نہیں ہے اس سے؟ کیا سوال آیا تھا؟ وہ نظریں چرا گئی۔ اس کی چپ نے اماں کو جیسے ایک اور سوال دیا۔ کبھی پیار کیا ہے؟ آنکھوں میں سیلاب آیا تھا۔ کیا کیا یاد نہیں آ گیا تھا؟ کیا تھا۔ اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اماں نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نہیں ملا۔ سر جھکائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالیں۔ ملا نہیں یا اس نے چھوڑ دیا؟ اس کے منہ میں جیسے ہری مرچ آئی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں ساگ ہانڈی میں زیادہ پانی چھوڑ رہا تھا یا اس کی آنکھیں، پر آگ دونوں جگہ تھی۔ پیار نہیں کرتا ہوگا، اماں نے بے ساختہ کہا۔ پیار کرتا تھا، لیکن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ جو پیار کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحت و دلیلوں کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی یا پھر شاید ہنستے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل دماغ کبھی سمجھا نہیں سکے تھے اسے۔ اس آدمی کی وجہ سے گھر چھوڑائی اپنا؟ اماں نے پھر پوچھا۔ نہیں، بس وہاں بے سکونی تھی مجھے، اس لیے آ گئی۔ اس نے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ کیا بے سکونی تھی؟ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بتاتی گئی۔ اماں چپ چاپ آٹا گوندتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خاموشی کا وہ وقفہ بڑا طویل ہو گیا تھا، بے حد طویل۔ اماں آٹا گوندنے کے بعد رکھ کر ساگ میں ڈوئی چلانے لگی تھی۔ وہ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے ساگ کو گھلتے دیکھتی رہی۔ وہاں نہر کے کنارے کیوں کھڑی تھی؟ اماں نے یکدم ساگ گھونٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اماں کو دیکھا۔ بہت بزدل ہوں اماں، مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تھا۔ اس سے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا وہ وہاں سے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی۔ اس کے ہنسنے پر جیسے وہ بھی مسکرائی تھی۔ اس کے خستہ حال بوسیدہ دانت دکھے تھے۔ یعنی تو بڑی بہادر ہے؟ میں نے بزدل سمجھا۔ تو میرے سے بھی بہادر ہے پھر؟ نہیں، آپ سے بہادر تو نہیں ہوں میں تو بے حد کمزور ہوں، اس بکری سے بھی کمزور جس کو گھیر کے لائی ہوں۔ امامہ نے کہا تھا۔ تجھے اپنی ہونے والی اولاد کا بھی خیال نہیں آتا؟ پیار نہیں آتا اس پر؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھیں۔ کوئی اس طرح گھر آدمی چھوڑتا ہے جیسے تو چھوڑ آئی؟ مر جاتے ہیں بڑے بڑے پیارے، مر جاتے ہیں، پر کوئی ایک پیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ برستی آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کی باتیں سنی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو اس سے کوئی بھی پوچھتا، کوئی بھی کہہ دیتا، مگر وہ کسی کو وہ جواب نہیں دیتی تھی جو اس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس سے اس کی جان پہچان تک نہ تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوجھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کرتا، غیروں کے سامنے کر دیتا ہے۔
وہ بھی وہاں جہاں اسے یقین ہو وہ راز دبا رہے گا، کبھی نکل کر نہیں آئے گا۔ میں اب کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی اماں۔ بوڑھی عورت نے ساگ کا ڈھکنا اٹھا کر پھر ڈوئی چلائی۔ مجھے لگتا ہے جس سے بھی میں پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے چھن جاتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں رہتی۔ تو پھر کیوں اس تکلیف سے گزروں میں بار بار؟ کیوں میں زندگی میں ایسے رشتے رکھوں جن سے بچھڑنا مجھے اتنی تکلیف دے؟ اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس روک رکھا تھا۔ بار بار پیار کروں، بار بار گنوا دوں، میں اب اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی۔ وہ روتی جا رہی تھی، آنسو یوں نکل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی۔ پتہ نہیں بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے پانی چھوڑا تھا یا اس کے درد نے، لیکن اس نے بھی اپنی خستہ حال میلی کچیلی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑنا شروع کر دی تھیں۔ یہ تو نہیں کر سکتی، یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کو اس لیے چھوڑ دے تاکہ ان کے بچھڑنے کی تکلیف سے بچ جائے۔ ایک ایک کر کے بچھڑ رہے ہیں تو درد جھیل نہیں پا رہی، سب کو اکٹھا چھوڑ کر درد جھیل لے گی؟ اس نے جو بات اس سے پوچھی تھی اس کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ اس جواب کو دہرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس جھگی کے اندر میرا 38 سال کا جوان بیٹا ہے، ٹھہرو ذرا میں لے کر آتی ہوں اسے، تمہاری باتوں میں تو بھول ہی گئی میں اسے۔ وہ بوڑھی عورت یکدم اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک ریڑھی نما ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے باہر لائی جس میں ایک دبلا پتلا مرد ایک بستر پر لیٹا ہوا کہکے لگا رہا تھا، یوں جیسے وہ ماں کی توجہ ملنے پر خوش تھا۔ اس عورت نے اگر اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کی عمر 38 سال تھی تو امامہ اسے 18-20 سال کا کوئی لڑکا سمجھتی۔ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے معذور تھا، بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا، بس اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ہنستا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے ریڑھی لا کر امامہ کے قریب کھڑی کر دی تھی اور خود روٹی پکانے بیٹھ گئی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے یہ، 38 سال میں نے اس کے سہارے گزارے ہیں، اللہ کے سہارے کے بعد۔ وہ پیڑا بناتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، کوئی اور اولاد نہیں آپ کی؟ اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ 5 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سب صحت مند، پر دنوں میں ختم ہو گئے۔ پھر یہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا اسے کسی درگاہ پر چھوڑ آتے ہیں، میں نہیں پال سکتا ایسی اولاد کو، بڑی ذمہ داری ہے۔ پر میں کیسے چھوڑ دیتی اپنی اولاد، مجھے تو پیار ہی بڑا تھا اس سے۔ بوڑھی عورت نے روٹی اب اس توے پر ڈال دی تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ساگ کی ہنڈیاں اتاری تھی۔ وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پچکار رہی تھی جیسے وہ 38 سال کا نہیں 8 ماہ کا تھا، اور وہ بھی اس ریڑھی کے اندر ماں کے پچکارنے پر اپنے نحیف و نزار اعضاء کو اسی طرح سکیڑ رہا تھا، کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی ننھا بچہ تھا۔ شوہر 2-4 سال سمجھاتا رہا مجھے، پر میں نہیں مانی۔ اللہ نے دی تھی اولاد، اللہ کی دی چیز کیسے پھینک آتی؟ انسان کی دی ہوئی چیز ہوتی تو پھینک آتی۔ کوئی اور بچہ نہیں ہوا اس کے بعد میرے ہاں۔ شوہر کو بڑا پیار تھا مجھ سے، پر اسے اولاد بھی چاہیے تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے، پر میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہیں بیٹھی رہی۔ دوسری شادی سے 10 دن پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لڑ گیا، لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے، پر میں نے تو کوئی بد دعا کبھی نہیں دی اس کو، میں تو خوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ رہی۔ اماں کی آنکھوں میں پانی آیا تھا، پر وہ دوپٹے سے رگڑ کر توے پر پھولتی ہوئی روٹی سینکنے لگی۔ وہ مر گیا تو ساری زمین جائیداد رشتہ داروں نے چھین لی، بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا، یہ ٹھیک ہوتا تو یہ بھی چھین لیتے وہ، پر مولا کا کرم تھا، یہ ایسا تھا۔
38 سال سے اس کا اور میرا ساتھ ہے۔ اس کو شوہر کے کہنے پر درگاہ پر چھوڑ آئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ اماں نے روٹی عجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے کندھوں سے ہٹ رہا تھا، کوئی کفل تھا جو کھل رہا تھا، کوئی سحر تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ جو وچھوڑا اللہ دے اس پر صبر کر، اور خود کسی کو وچھوڑا نہ دے، اللہ پسند نہیں کرتا یہ۔ اس عورت نے روٹی پر ساگ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ غم بہت بڑا تھا میرا اماں۔ اس نے سر جھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ اللہ نے تجھے غم دیا، تو نے اپنے آدمی کو۔ تو کون سا اپنا غم بس اپنے اندر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ لقمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، منہ میں نہیں ڈال سکی، آنکھیں پھر دھندلائی تھیں۔ اسے سالار یاد آیا تھا، ہاتھ پر اس کا محبت بھرا لمس یاد آیا تھا، اس کی محبت، اس کی عنایات یاد آئی تھیں، اور اس اولاد کا خیال آیا تھا جسے اس نے بھی بڑی دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اور جب دعا پوری ہو گئی تھی تو وہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے احاطے میں بیٹھے اسے پہلی بار وسیم پر صبر آیا تھا، سعد پر صبر آیا تھا۔ وہ اس دن وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی، اسے اب گھر جانا تھا، سالار کے پاس، اور واپس گھر آ کر اس نے خود سالار کو فون کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، شاید حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا، مگر اس نے اس کی ٹکٹ کنفرم کروا دی تھی۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی، اس کے لیے کچھ چیزیں لے کر۔ اسے بے حد کوشش کے باوجود وہ جھکی نہیں ملی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھا دن نہر کے اس کنارے اس جھگیوں والے علاقے کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ ڈرائیور نے وہ علاقہ خود نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس دن وہ اسے بہت پیچھے چھوڑ کے نہر کنارے اتری تھی، اور پھر وہاں سے پیدل ہی واپس آئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جگہ وہی ہونی چاہیے تھی، اسی سڑک پر کہیں، مگر وہاں وہ جھگیاں نہیں تھیں، نہ وہ بوڑھی عورت جس کے ہاتھ کی روٹی اور ساگ کا سواد اسے ابھی بھی اپنی زبان پر محسوس ہوتا تھا، نہ وہ 38 سال کی اولاد کی مشقت جس نے اس بوڑھی عورت کے لیے ہر بوجھ ہلکا کر دیا تھا، اور نہ اس بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت کی باتیں جس نے چابیوں کی طرح اس کے وجود کے قفل اور گتھیاں کھول کر اسے آزاد کیا تھا۔ 6 سال بعد بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ہی کھولا تھا جب ہر روز کی طرح لون میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا، جو اس نے بڑی فرما برداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایا تب تک ہانپتی کانپتی، شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازوؤں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے۔ جبریل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے، جہاں وہ میٹ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا۔
تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل، کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے ہو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سالار نے جواب دینے کی بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سیٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ سیٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی وقت بارش ہوتی تھی۔ سہ پہر کے آخری چند گھنٹے، 1-1.5 گھنٹے کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے؟ وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری جبریل اور عنایا کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبریل نے بسکٹ لے جا کر نونو اور لویا کو دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگتی۔ سیٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک مکمل فلم۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے مگ پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ آئیڈیل، پرفیکٹ لائف کا ایک منظر، اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے۔ اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے قاصر رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور عنایا کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سال کی ان 2 سیاہ فام لاغر بچیوں پر پڑ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھیں۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گومبے کے بدحالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی آسائش کے بغیر محنت مشقت کر کے گزار رہی ہوتیں، اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی بے یقینی کا شکار ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح
جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحقاق کا شکار ہو رہا تھا، وہ اسی مغربی نو آبادیات کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمہ کو ڈرائی وے پر کھڑے اپنے بچیوں کے کسی شاٹ پر تالیاں بجاتے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے لان کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہیڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا تھا، وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بالغ ہو گئی تھی۔ افریقہ کے 90% بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی، بچپن بہرحال ان آپشن میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے، اور ایسا ہی ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں منسلک تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کر رہا تھا، اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا، حالانکہ وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی ڈی دیکھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت دوسری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلے کئی دہائیوں سے دنیا میں صرف 5 چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ خانہ جنگی، جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے۔ دوسرا غربت۔ یو این کے اکنامک انڈیکیٹرز میں کانگو یو این کے 188 ممالک کی فہرست میں 187ویں نمبر پر تھا۔ تیسرا معدنی وسائل، جن کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ چوتھا گھنے جنگلات، جہاں پر کثرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔ پانچواں پستہ اقامت، پگمی پیپل، سیاہ فام لوگ۔ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والے انسانوں کی ایک ایسی نسل، مہذب زمانے کے واحد غلام، جنہیں غلام بنانا قانوناً جائز تھا، اور یہ پہچان صرف کانگو کی نہیں تھی، افریقہ کے ہر ملک کی پہچان کم و بیش ایسی ہی چیزیں بن چکی تھیں۔ ایک چھٹی شناخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے، ورلڈ بینک، جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیچے ان تمام ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدرتی اور معدنی وسائل کو گنے کے رس کی طرح نچوڑنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ کانگو میں بھی یہی ہو رہا تھا، اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا۔ 1960 میں بیلجیم کی استعماریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کانگو نے 30 سال میں کم از کم 20 بار اپنا نام بدلا تھا۔ ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے بڑے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہیں، اور بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور فرانس کی پشت پناہی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئیں۔ ایک ایسی ہولناک خانہ جنگی جس میں کانگو نے اپنی آزادی کے 55 سالوں میں تقریباً 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ 6.5 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں بچا جو اس خانہ جنگی سے متاثر نہ ہوا ہو، جس کے کسی فرد نے اس قتل و غارت میں جان نہ گنوائی ہو، یا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیٹھا ہو، یا جس کے خاندان کی عورتوں کی عزت پامال نہ ہوئی ہو، جس کے بچے اور بچیاں جنسی زیادتیوں کا شکار نہ ہوئی ہو، یا چائلڈ سولجر کے طور پر متحارب گروپس کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوئے ہوں۔ یہ دنیا کی مہذب تاریخ کی وہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے لڑائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ خانہ جنگی دریائے کانگو کے گرد بسنے والے اس ملک کے لوگوں کا کلچر تھا، ایک ایسا کلچر
جو مہذب دنیا کے مہذب لوگوں نے ان پر تھوپا تھا۔ خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کانگو کی زمین اور معدنی وسائل پر قبضہ کر کے وہاں سے اربوں روپے کی معدنیات اپنے ملکوں اور اپنے معاشروں کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے لے جا رہی تھیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل کس طرح سے کر رہے تھے۔ اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو تقریباً اتنی ہی تعداد بھوک، بیماری اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکی تھی، اور یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا جو معدنی وسائل کے ذخائر کے حساب سے دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا، جس کی زمین کوبالٹ، پلاٹینیم، یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں سے بھری ہوئی تھی۔ کانگو صرف ان دھاتوں سے مالا مال نہیں تھا، بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کانگو کو ہی حاصل تھا، جو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا، بلکہ انہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربڑ بھی بھیجا جا رہا تھا، اور کانگو کی اسی زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی، جو اپنی گزر بسر شکار کر کے کرتی تھی، جن کے افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کی چھالوں، پتوں یا جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپتے تھے، یا پھر وہ برہنہ رہتے تھے۔ 5 لاکھ کی وہ آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فرانس سے 2 گنا رقبے پر پھیلے ہوئے ان بارانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لیے عددی اعتبار سے وہ کہیں بھی ان جنگلات کے قریبی آباد قصبوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آ سکتی تھی، جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے۔ وہ کانگو کے آئینی اور قانونی شہری تھے، جن کے پاس بنیادی حقوق، بنیادی ضروریات کا سامان اور بہتر زندگی کے وسائل تھے۔ ان بے مایہ پست قامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے، آپس میں شادیاں کر لیتے تھے، اور ڈائریا، ملیریا جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے۔ ان کی زندگی کا دائرہ بس یہیں تک تھا۔ 2002 میں کانگو کی قائم مقام حکومت نے کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگلات سے لکڑی کی کٹائی کا ایک نیا قانون وضع کیا، اور اس قانون کے تحت کانگو کی حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ جنگلات میں رہنے والے قبیلوں اور آبادیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جنگل کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی تھی۔ ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے نہ صرف اس فریم ورک کو سپورٹ کیا، بلکہ کانگو کی حکومت کو مالی وسائل فراہم کیے تاکہ کانگو کے جنگلات کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے نشاندہی کی جائے کہ کس زون میں درخت کاٹے جائیں گے اور کس حصے کو صنعتی مقاصد کے لیے، جنگلی حیات کی بقا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نیشنل پارک کی صورت میں تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے UN کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کی تباہی کے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تھا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا، تب تک اس منصوبے کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعمال کرنے والا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ ایباکا سے پہلی ملاقات کے بعد